بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اصول الکافی سبق 75 میں کتاب العقل والجہل کا 40واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصجات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں عقلاء کاملین کی صفات، عقل کو نابود کرنے والی اشیاء پہ گفتگو ہوئی تھی، اور اس درس میں قوت عقل کی علامات اور زہد کی قوت عقل میں اہمیت اور متعلقہ موارد کی تفصیل ذکر ہونے والی ہے۔ متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام الصبر علی الوحدۃ علامت قوت العقل فمن عقل عن اللہ اعتزل اہل الدنیا والراغبین فیہا وراغب فیما عند اللہ وکان اللہ انسہ فی الوحشۃ وصاحبہ فی الوحدۃ وغناہ فی العیلۃ ومعزہ من غیر عشیرۃ۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ العیلہ فقر و فاقہ، اعتزل یعتزل اعتزال جدا ہونا، الراغبین رغبت اور شوق رکھنے والے، عشیرہ خاندان، الوحشہ تنہائی، غنا توانگری اور مالدار ہونا۔ اس میں شارحین کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عقل عن اللہ، اس کے بارے میں پہلے بھی ایک جگہ گفتگو ہوئی ہے۔ جناب مجلسی نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ عقل عن اللہ یعنی حاصل له معرفت ذاتہ و صفاتہ و احکامہ و شرائعہ، یعنی جس کو ذات باری تعالی، صفات و احکام الہی کا معرفت حاصل ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اسے عقل عطا کرے، یا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منتہی امور کی علم و معرفت حاصل ہو جائے، جیسے انبیاء اور اس کی حجتیں ہیں۔ تو یہ بہرحال انہوں نے مرآت العقول میں احتمالات دیے ہیں۔ غنا، بعض اوقات بعض نسخوں میں غناءہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ یسار کے معنی میں ہوتا ہے، آسانی۔ لیکن اگر غنا ہو کسر غین اور قصر کے ساتھ ہو، یعنی یہ مالدار ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، آسائش اور آسانی کے معنی میں ہوتا ہے، اور فتح اور ماد کے ساتھ ہو تو یہ نفع یا کفایت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب مازندرانی نے شرح میں فرمایا ہے، اور لغت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ شرح مازندرانی اور یہ لغت کی کتابیں ہو گئی۔ عائلہ حاجت اور فاقہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ عالی یعیل عیلتن اذا احتاج وافتقر، صحاح اللغہ اور لسان العرب کے حوالے ہیں۔ تو اس متن کا معنی یہ ہوگا، اے ہشام، وحدت اور تنہائی میں صبر کرنا یہ قوت عقل کی علامت ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا اور دنیا میں رغبت رکھنے والوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں جو خزانے ہیں ان کی طرف رغبت حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تنہائیوں میں اس کے لیے انس کا سبب ہوتا ہے۔ صاحبہ فی الوحدہ، اور تنہائی میں وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور فقر اور فاقہ میں اس کے لیے بے نیازی کا سبب ہوتا ہے۔ ومعزہ من غیر عشیرہ، اور بغیر خاندان کے وہ ذات باری تعالیٰ اس کی عزت کا سبب ہوتی ہے۔ گویا قوت عقل کی نشانیاں اور ثمرات بیان ہوئے ہیں۔ دنیا اور دنیا داروں سے لا تعلقی حاصل ہوتی ہے اگر انسان کی عقل میں قوت پائی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان، وحشت اور تنہائی میں الہی مدد حاصل ہوتی ہے، وحدت اور تنہائی میں الہی ساتھ شامل ہوتا ہے، مفلسی میں الہی بے نیازی حاصل ہوتی ہے، اور قوم و قبیلہ کے بغیر الہی عزت و شرف حاصل ہوتا ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی اپنی شرح اصول کافی میں مشہد 16 کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جدا ہونا اور عزلت نشینی اختیار کرنا اور اس پر صبر کرنا یہ قوت عقل اور کمال عقل کی علامات میں سے ہے۔ پھر اس عبارت کو ذکر کرنے کے بعد اس میں مشکل الفاظ کے معانی کو بیان کیا ہے۔ اعتزلہ کا معنی ذکر کیا ہے، اعلی عیلتن افتقرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا انہوں نے ایک ادبی گفتگو فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ عزلت اور تنہائی کو فضیلت حاصل ہے یا معاشرتی زندگی کو فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی دلیلیں ہیں۔ جو لوگ معاشرتی زندگی کو فضیلت دیتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیات سے استفادہ کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرق
تفرقے میں پڑ جاتے ہیں، جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کے دلوں کو ملانے کو احسان شمار کیا ہے، لیکن فرمایا یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ مراد نظریات کا اختلاف ہے، اور الفت سے مراد بھی کیا ہے، دلوں میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جدا رہ رہا ہے لیکن لوگوں کے لیے اس کے دل میں کینہ ہے تو وہ جدائی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ معاشرے میں جب انسان رہ رہا ہوتا ہے تو اگر وہ کینہ رکھے تو وہ فتنہ پھیلانے کے اسباب میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کی اور بھی دلائل ہیں لیکن وہ جناب شیرازی کے نزدیک ضعیف ہیں۔ فرمایا جو عزلت کو پسند کرتے ہیں اور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم سے جو منقول ہے آیت میں اس کو بیان کیا ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اپنے رب کی دعا سے اور اس کی رحمت سے شقی نہیں ہوں۔ پھر فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جب وہ لوگوں کو اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو چھوڑ چکے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے فرزندان عطا کیے اور ان کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اس عزلت کی برکت سے اور مشرکین کو چھوڑنے کی برکت سے ان کو یہ عطا ہوئی ہے۔ یہ استدلال بھی ضعیف ہے، فرمایا کیونکہ کفار و مشرکین سے مل جل کر رہنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے مگر ان کو دعوت دینی ہو دین کی طرف۔ تو بہرحال دونوں جو استدلال ہیں ان میں اشکالات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری بحث اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو اسلامی معاشرہ میں متدینین کے ساتھ مل جل کر رہنا ہو، تو گویا معاشرتی زندگی اور عزلت کے متعلق اختلاف کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ معاشرتی زندگی کی فضیلت کے پرانی شواہد ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں، اللہ فبین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا ہے، اس نے اس کو اپنا احسان شمار کیا ہے، تو آپ لوگوں کے اجتماع کو چھوڑ کر جدا رہنے کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ جبکہ عزلت کی فضیلت کے بارے میں بھی استدلال کرنے والوں نے حضرت ابراہیم کے متعلق آیات سے استدلال کیا ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی حضرت ابراہیم جو کہ بہت عظیم شخصیت تھے، انہوں نے مشرکین اور جو کچھ وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے جدا رہنے کو پسند کیا۔ پھر جناب صدرہ نے ان کا جائزہ بھی پیش کیا ہوا ہے، ان میں جو اشکالات ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا نکاح میں فضیلت ہے یا بغیر شادی کے رہنے میں فضیلت ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ افراد، احوال اور اوقات کے لحاظ سے مختلف جہات سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تنہائی میں اور مل جل کر رہنے میں ان میں سے ہر ایک کے فوائد ہیں، یعنی جو انسان ان سے بہتر استفادہ کرے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ جو لوگ تنہائی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو عبادت کے لیے اس کو فراغت حاصل ہوگی، عقل و شعور سے کام لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات سے انس حاصل کر سکتا ہے اور اسرار الہی کو کشف کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو فراغت چاہیے۔ جب انسان مل جل کر رہے گا اور لوگوں کے معاملات میں دخیل ہوگا تو اس کو پھر اتنا وقت نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے امر میں جبل حرا پہ جایا کرتے تھے، تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، غور و فکر سے کام لیتے تھے۔ جناب ابو علی ابن سینا نے مقامات العارفین میں فرمایا، العارف لا يحتمل الحمس من الحفیف فضلا عن سائر الشواغل الخالجہ وذلك في اوقات انزعاجه بسرہ الى الحق اما عند الوصول یعنی کہ جو علم و معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چھوٹی سی آہٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ بڑے بڑے مصروفیات میں مشغول رہے، کیونکہ جب وہ اس علم و معرفت کی راہ کا راہی ہوتا ہے تو اسے تمام شواغل اور مصروفیات سے اپنے ذہن کو جدا کرنا ہے اور اپنے مرتکز ہونا ہے، یعنی اپنے ذہن کو فوکس کرنا ہے اپنے مقصد پہ، تاکہ وہ اپنی استعداد اور اپنی قابلیت کے ذریعے عرفان و معرفت کا نور حاصل کر سکے۔ مزید انہوں نے بعض حکماء اور فلاسفہ سے نقل کیا ہے کہ انسان
تنہائی سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ وہ فضائل سے خالی ہوتا ہے، ذات واجب الوجود سے اس کا لگاؤ نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنی اس تنہائی کو اور وحشت کو دور کرتا ہے۔ لیکن جب وہ فضائل حاصل کر چکا ہو اور ذات باری تعالی سے اس کا راز و نیاز بن چکا ہو تو پھر وہ وحدت کو غنیمت سمجھتا ہے، اس کے ذریعے غور و فکر کرتا ہے، علم و معرفت کے خزانے حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ اسی طرح تنہائی کے فوائد بیان کرتے ہوئے ایک فائدہ یہ بتایا کہ انسان جب تنہا ہوگا تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا جو انسانی معاشرے میں مل جل کر رہنے سے پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان فتنوں سے، دشمنیوں سے بچ جائے گا اور اپنے دین اور اپنے نفس کو محفوظ کر لے گا، کیونکہ انسانی معاشروں میں تعصبات اور دشمنیاں اور فتنے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب جدا رہے گا تو لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ تو غیبت کے ذریعے اور مختلف سوء ظن، تہمت اور جھوٹ کے ذریعے انسان کو اذیت کرتے ہیں۔ تو جب انسان لوگوں سے جدا رہتا ہے تو بہت ساری معاشرتی برائیوں سے بچ جاتا ہے، حتیٰ لوگوں کے طرف سے جو فتنے اس کے لیے ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں خالص ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عزلت اور جدا زندگی کرنے کے فوائد میں سے ایک یہ بتایا کہ جب انسان تنہا رہے گا تو احمق اور نادان لوگوں کو دیکھنے سے اور ان کی عادات اور اطوار سے بھی بچ جائے گا، چونکہ ایسے لوگوں کو دیکھنا انسان کے لیے سنگین ہوتا ہے۔ عائشہ سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں اس طرح کیوں کمزوری پیدا ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں تو اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ نادان لوگوں کو دیکھنے سے بچ گیا ہوں۔ یا لینوس نے کہا ہر چیز کا ایک بخار ہوتا ہے، روح کا بخار کیا ہوتا ہے؟ ایسے نادان لوگوں کو دیکھنا کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ اس طرح انسانی معاشرے میں مل جل کر رہنا، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ جو تنہا انسان اچھے کاموں کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اگر بہتر انسانی معاشرہ مل جائے اور عقل مند لوگوں کا معاشرہ مل جائے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ انسان بہتر طریقے سے اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچ جائے۔ گویا عزلت اور تنہا نشینی کے فوائد ہیں: عبادت کے لیے فراغت، معاشرتی برائی سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ، لوگوں کے شر سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، اور نادانوں کی عادات سے بھی بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم و تعلم یہ معاشرے میں حاصل ہو سکتا ہے، بہتر نفع اور انتفاع، ادب حاصل کرنا، اور فضیلت جمعہ اور جماعت، عیدین اور زیارت اخوان، دینی بھائیوں کی ملاقات، صالحین کی ملاقات، علماء سے ملاقاتیں، یہ ساری چیزیں جو تجربات ہوتے ہیں، پریکٹیکل جو اخلاقیات ہوتے ہیں، وہ تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب انسان انسانی معاشرے میں رہے۔ باقی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو جناب شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ عزلت اور معاشرتی زندگی میں ہر ایک کے فوائد بھی ہیں اور ہر ایک کے نقصانات بھی ہیں، تو مطلقاً حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کے لیے افراد اور احوال کو مد نظر رکھنے کے تحت حکم لگایا جائے گا، یعنی احوال اور اشخاص کو مد نظر رکھ کر حکم لگایا جائے گا۔ تو حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کی عقل اس مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ علم لدنی کا مالک ہو جاتا ہے اصل فطرت کے تحت یا اپنی مجاہدات اور ریاضات کے تحت، تو پھر اس کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں، اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، دنیا اور دنیا داروں سے بچاؤ اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ ان کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے۔ انوار الہیہ، اشراقات عقلیہ سے وہ اس کے زائل پذیر ہونے کو سمجھ چکا ہے اور وحشت میں اللہ تعالی سے انس رکھتا ہے اور فضیلت کی طرف راغب ہوتا ہے اور کمالات کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو باقی فوائد اور ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کی شرح میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تنہائی پر صبر کرنا قوت عقل کی علامت ہے، اگرچہ کہ انسان مدنی و طب ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، لیکن اگر اس کو معرفت حاصل ہو جائے، کمالات کی طرف راغب ہو جائے تو پھر اس معاشرے سے کٹ کر کچھ اس حقائق کی تلاش کے لیے تنہائی کو اور جدائی کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی
معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کے احکام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ فسق و فجور سے اور ایسے کام کرنے والوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ عزلت پسندی کے ثمرات میں سے یہ ہے کہ انسان علم و معرفت کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کے لیے دور دراز کے سفر کو اختیار کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا اطلب العلم ولو بالسین، نیز فرمایا کہ جو بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خزانے ہیں ان میں رغبت رکھتا ہے، اس کو انوار الہیہ حاصل ہوتے ہیں، اشراقات عقلی حاصل ہوتے ہیں۔ عزلت اختیار کرنے والے لوگوں کی اقسام کو بیان کیا۔ ان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں رہتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ملنے جلنے کو ناپسند کرتا ہے، جیسا کہ گناہگاروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بندہ مجبور ہو رہنے کے لیے تو پھر وہ ایسے سمجھے کہ جیسے انگاروں پہ چل رہا ہے، بہت ہی احتیاط سے چلے اور وہ اپنی آخرت کی فکر میں رہے۔ عزلت اختیار کرنے والوں کی اوسط درجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو بھی ترک کرتا ہے اور اپنے گھر تک محدود ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں توبہ اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیوب کو چھوڑ کر اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح نبوی روایات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر صحراؤں اور وادیوں میں چلا جاتا ہے اور اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے۔ تو سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون افضل ہے؟ فرمائے رجل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ ویدع الناس من شرہ، کہ جو شخص وادیوں میں جاتا ہے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان کے مصادر بھی یہاں پر گنوائے گئے ہیں۔ عزلت اختیار کرنے والوں کی اقسام کو بیان کرتے ہیں خلاصہ کے طور پر۔ لوگوں میں رہتے ہوئے ان سے جدا ہونا یہ ادنا درجہ ہے، میل جول چھوڑ کر گھر میں محصور ہونا یہ اوسط درجہ ہے، اور صحراؤں اور وادیوں میں نکل جانا اور عبادت میں مصروف ہو جانا یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آخر میں عزلت کے فوائد اور ثمرات پر گفتگو کی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بہت زیادہ روایات ہیں جو مدح معتزلین پر دلالت کرتی ہیں اور وہ شیعہ اور غیر شیعہ طریقوں سے اور سندوں سے وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے لیے فراغت حاصل کرتا ہے اور اس کی مناجات کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اور اسرار و رموز اس کو کشف ہوتے ہیں، وہ ملکوت سماوات و ارض میں سے جو اسرار ہوتے ہیں ان پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ ہے کہ عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے اور سمعہ اور ریاکاری سے دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، لا یکون العبد عابدا للہ حق عبادتہ حتی ینقطع عن الخلق كلهم الیہ فحینئذ یقول ھذا خالص لی فیقبلہ بکرمہ، یعنی انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حق کی عبادت اور بندگی ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ تمام مخلوق سے کٹ کر اللہ کے لیے خالص ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہے کہ یہ میرے لیے خالص ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے کٹ کر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ عظیم نعمت ہے اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ما انعم اللہ عز وجل اجل من اللہ یکون فی قلبہ مع اللہ عز وجل غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اس سے بہتر انعام نہیں فرمایا کہ اس کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے باقی فوائد کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک فائدہ ہے کہ جب ظالمین پر اور گناہگاروں پر کوئی عذاب آتا ہے تو اگر انسان ان سے جدا زندگی گزارے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ جب لوگوں کے ساتھ رہ بھی نہیں رہا تو مواضع تہمت سے بھی بچ جاتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، لا تصحبوا اہل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم، یعنی جب انسان گناہگاروں کے ساتھ اور اہل بدعت کے ساتھ زندگی گزارے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا نظریہ بھی انہی کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا۔ نبی اکرم کا فرمان بھی مشہور ہے، المرء على دین خلیلہ وقرینہ، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے بھی اپنی مقصد حیات اور اپنے خالق و مالک کے اوامر کی بھی خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان معاشرت کی خاطر مواضع تہمت میں رہے اور گناہگار ہو جائے۔ اسی طرح ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاصی سے بچ جاتا ہے، جب وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا
اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں رکھے گا تو غیبت، جھوٹ، گالی دینا اور بہت سارے ایسے گناہ جو کہ معاشرے میں انجام پاتے ہیں تو وہ ان سے بچ سکتا ہے۔ گویا عزلت کے جو فوائد اور ثمرات انہوں نے بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ عبادت کے لیے فراغت حاصل ہوتی ہے، عبادت میں اخلاص حاصل ہوتا ہے، دل کو غیر اللہ سے موڑ لیا جاتا ہے، ظالموں کے عذاب سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، مواضع تہمت سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے اور معاشرتی گناہوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔